نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 198 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں شب میں عبادت کا کیا طریقہ ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ آج کی رات میں عبادت تو کرنا ثابت ہے، لیکن اس کی کوئی خاص ہیئت اور صورت متعین نہیں ہے۔ جس عبادت میں بھی آدمی کا جی لگے اس میں وہ وقت لگا سکتا ہے، نفلیں پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، ذکر کرے، الغرض جس میں بشاشت ہو وہ عمل انجام دے۔ بعض حضرات خاص تعداد میں نفلیں پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، یا بعض نفلوں کے اندر خاص صورتیں پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، تو ایسا کوئی التزام شریعت میں نہیں ہے۔ جتنا سہولت سے ہو سکے اتنی عبادت کرنی چاہیے، اور پوری رات جاگنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب تک آدمی کو نیند نہ آئے جب تک عبادت کرے، نیند آنے لگے تو سو جائے، سونا بھی کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل جو شہروں میں رواج ہو گیا ہے کہ پوری ٹولیاں بنا کر ادھر سے ادھر پوری رات آتے جاتے ہیں، ہر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تمام جو قبرستان ہیں ان قبرستانوں میں آیا جایا جاتا ہے، تو ان کے اندر بھی اس طریقے پر آنا جانا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ الغرض اس رات میں جو بھی ہو وہ انفراداً ہونا چاہیے، اور اجتماعی طور پر عبادات کو ضروری سمجھنا یہ شرعاً درست نہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ شب برات میں بعض لوگ نئے کپڑے سلوا کر پہننا مسنون یا مستحب سمجھتے ہیں، تو جواباً عرض ہے کہ یہ بھی محض رسم اور بے اصل ہے۔ اس رات میں کوئی الگ سے لباس پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، اور نئے کپڑے سلوانے کا اہتمام بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ خاص اس دن روزہ رکھنا فرض، واجب یا مسنون نہیں ہے، البتہ بعض روایات کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ اسے مستحب کہا جا سکتا ہے، اور چونکہ یہ ایام بیز ہی کا ایک دن ہے، اس اعتبار سے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو اس پر نکیر بھی نہیں کی جائے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا نمرود کسی لنگڑے مچھر کی وجہ سے مرا تھا؟ یہ بات عام طور پر مشہور ہے، اس کی کیا اصل ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس بات کا کسی آیت یا حدیث شریف میں ذکر نظر سے نہیں گزرا، البتہ بعض تفسیر کی روایتوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کی تصدیق یا تکذیب نہیں کی جا سکتی۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں مسواک کرنا منع ہے؟ ایک صاحب منع کر رہے تھے اور دلیل یہ دے رہے تھے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے مسواک کر لی تو انہیں مزید روزے رکھنے کا حکم دیا گیا،
اس سے معلوم ہوا کہ مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ جواباً عرض ہے کہ ہماری شریعت میں روزے کی حالت میں خشک یا تر مسواک کرنا بالکل منع نہیں ہے، اور احادیث شریفہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور رہ گیا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تو اولاً وہ قابل تحقیق ہے، اور اگر ثابت بھی ہو جائے تو وہ پہلی سابقہ شریعت کی بات ہے۔ اس ہماری شریعت میں وہ حکم جاری نہیں ہوگا، اور حکم یہی ہے کہ روزہ دار مسواک کر سکتا ہے، خشک مسواک بھی کر سکتا ہے اور تر بھی کر سکتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے واش بیسن کو قبلہ رخ کی طرف بنایا جا رہا ہے ہمارے گھر میں، تو قبلہ رخ بنانا واش بیسن کا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قبلہ رخ واش بیسن بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت میں اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹوائلٹ جو بن رہا ہے نئے مکان میں، اس کی شیٹ قبلے کی طرف پڑ رہی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پوری کوشش کی گئی لیکن دوسری طرف کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں قبلہ رخ یا قبلے کی طرف پیٹھ کرتے ہوئے ٹوائلٹ کی شیٹ رکھنا اور بنانا سخت مکروہ ہے۔ آپ پوری کوشش کریں کہ اس کا رخ بجائے پورب پچھم ہونے کے دکن شمال کی طرف ہو جائے، اور اگر پوری طرح نہ ہو سکے تو آڑا ترچھا کر کے بنا لیں تاکہ اس کراہت سے حفاظت ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ آج کل رمضان المبارک میں تراویح میں جو حفاظ قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ اتنی تیز رفتاری سے پڑھتے ہیں کہ کچھ حروف سمجھ میں نہیں آتے، تو اس طرح سے قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح سے قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کم از کم ایسا پڑھنا چاہیے جس میں ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو جائے، اور پڑھنے والے کو بھی پتہ چلے اور سننے والوں کو بھی پتہ چلے۔ یہ تیز رفتاری کے ساتھ پڑھنا ممکن ہے کہ بجائے اجر و ثواب کے وبال کا سبب نہ بن جائے۔ سبھی حفاظ کرام کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ شریعت میں بہت زیادہ پڑھنا یہ مطلوب نہیں ہے، لیکن صحیح پڑھنا یہ اصل میں مطلوب ہے۔ مساجد کے ذمہ داران کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے ایک صاحب ہندوستان واپسی کے لیے جدہ آئے، مگر جہاز کسی وجہ سے کینسل ہو گیا، تو ایئر لائنز والوں نے سبھی مسافروں کے لیے مکہ معظمہ کے ہوٹل میں ٹھہرانے کا انتظام کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان مسافروں پر عمرہ اور احرام لازم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ ان پر عمرہ یا احرام لازم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مدینہ منورہ سے جب چلے تھے تو ان کا قصد مکہ معظمہ جانے کا نہیں تھا، بلکہ صرف جدہ سے واپسی کا تھا، اور جدہ حل کے اندر ہے، اور جدہ پہنچنے کے بعد اب یہ ارادہ کر رہے ہیں مکہ معظمہ جانے کا، اس لیے ان پر نہ تو احرام لازم ہے نہ عمرہ۔ لیکن اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے تو وہ حدود حل میں احرام باندھ کر کے عمرہ کر سکتا ہے، التزام نہیں ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔